قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے تو چند باتیں جو مختصر سی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، جو میں نے یہاں آ کر محسوس کی اور تزکیے اور تصفیے کا سامان دینا چاہتا ہوں اصلاح قلب کے لیے اور تقویت قلب کے لیے اور عقیدہ اور ایمان پختہ کرنے کے لیے۔ ایک عقیدہ جو ہے وہ قرآنی ہوتا ہے اور ایک عقیدہ شیطانی ہوتا ہے۔ بات کو سمجھ؟ تو یہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس عقیدے پر ہیں۔ ابھی یہاں پر جب ہم آئے اکثر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور بہت سو نے مجھ سے کیا بھی، تو میں اس ابتدائی قاعدے کے اندر، ابتدائی لمحات کے اندر اس کا مختصر سے حوالوں کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ یہاں جب آئے تو ناصر نے ایک نعت پڑھی جو منقبت تھی میرے مرشد کریم کی، پڑھی؟ اب اس کے اندر کچھ کلمات ایسے تھے کہ جو براہ راست مرشد کریم سے مدد طلب کی جا رہی ہے، ان کا وسیلہ مانگا جا رہا ہے، اور دینے والا تو اللہ ہی ہے نا، مگر دینا تو رب ہی نے ہے۔ تو کچھ افراد یہ کہتے ہیں، یہ ان کی سوچ و فہم کا مرکز یہ بات ہے کہ اللہ دینے والا ہے تو پھر براہ راست اللہ سے مانگو۔ کیا خیال ہے؟ اس کے بندوں سے کیوں مانگتے ہو، یا اس کے بندوں کا وسیلہ کیوں دیتے ہو؟ بولیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج میں اس سوال کا جواب بتاتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، یہ بڑی معروف بات ہے، سارے جانتے ہیں، آپ کے قصے کو قصص الانبیاء میں سے ہو، اللہ کے کلام کے اندر تلاش کر لیں، مکمل تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ جب آپ کے ہجر و فراق کے اندر روتے روتے، یہ میری باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لو، وقت نہیں، میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کر پاؤں گا، آج کے موضوع کی طرف بھی جانا ہے۔ تو جس وقت آپ کے والد گرامی آپ کے ہجر و فراق کے اندر روتے رہے، اتنا روئے کہ بینائی جاتی رہی، ایسا ہی ہے۔ جب بینائی چلی گئی اور وہ وقت مقرر آیا، تو اس وقت مقرر کے اوپر غور کریں، سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اپنے بھائی سے کیا کہا؟ یہ میرا کرتا لے جاؤ، الفاظ پر غور کریں، میرا کرتا لے جاؤ، اسے میرے والد کی آنکھوں پر رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے وسیلے سے انہیں بینائی عطا کرے۔ یہ نمبر ایک دلیل۔ کہنا تو عقل معاش و مات تو یہ کہتی ہے کہ پیغمبر سے بڑھ کر کس کا علم ہے، جو الوہی بصیرت پر ہے، ہدایت آسمانی پر معمور ہے، جس کے وجود سے لوگوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے؟ انہیں تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ جا کر خود بھی دعا کرتے اور بھائی سے بھی کہتے کہ جا کے دعا کرنا، اے اللہ میرے والد کی نگاہ عطا کر، ان کی بینائی عطا کر۔ بولو ایسا ہونا چاہیے تھا نا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے کرتے کو، قمیض کو وسیلہ کیوں بنایا؟ بات کو سمجھے؟ اب اس سے بھی آگے بڑھیں۔ ہمارے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سنت پاک کو بھی دیکھ لو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا
نابینا تھے، اور رو کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینائی نہیں ہے، کرم کیجئے کہ بینا ہو جاؤں۔ آپ نے بڑی لطیف بات فرمائی، آپ فرمانے لگے کیا میں تمہیں نہ دعا سکھا دوں؟ جو دعا میرے پاس لے کر آئے ہو، کیا یہ دعا تجھے نہ سکھا دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سکھا۔ کہا گھر جا کر 2 نفل ادا کرو، اور اس کے بعد دعا یوں کرنا۔ میں اس دعا کے اندر سے بڑے خاص جو ایک نکتہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ مجھے بینائی عطا فرما، اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے۔ بولیے، ڈائریکٹ کہنا چاہیے سی نا، بینائی تو اللہ نے دینی ہے نا۔ ڈائریکٹ کہتے باری تعالیٰ میں نے 2 نفل ادا کیے، اسے قبول فرما لے اور مجھے بینائی عطا کر دے۔ نہیں، وہ دعا کیا تھی؟ اور وہ دعا سنے آقا نے خود بتائی۔ کہتے ہیں ابھی آمین نہیں کہا تھا کہ بینائی آ گئی۔ پھر وہی صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کا اور تابعین کا دور تھا، تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور سیم اسی مسئلے کے اندر کہ بینائی نہیں تھی، آپ نے اسے بھی وہی وظیفہ بتایا، اس نے بھی اسی طرح سے دعا کی حضور کا وسیلہ اور واسطہ دے کر، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی عطا کر۔ اب یہ تیسری اور آخری دلیل جو بڑی مختصر سی، وگرنہ یہ ایک بات ہی اتنی جامعہ ہے کہ اس پر کئی جمعہ پاک کا بیان کیا جا سکتا ہے، وقت نہیں، میں اسے بس سمجھانے کے واسطے مختصر سا اس کے اندر سے لے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات جب قیامت برپا فرما دے گا، چاند اور سورج یہ ساری چیزیں اپنے دست قدرت میں لپیٹ لیں گا۔ قیامت کا دن آ گیا، بولیے قیامت برپا ہو گئی۔ اب فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات یہ معاملات کرنے کے بعد حساب ہی شروع نہیں فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کتنی دیر حساب شروع نہیں ہوگا؟ فرمایا 300 سال بیت گئے، حساب شروع نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس دن کی سختی سے، ہیبت سے لوگ اس قدر پریشان ہوں گے کہ وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دے، اس دن کی ہولناکی سے بچا، حساب تے شروع فرما، ہمیں جہنم چی سٹ دیں، بچا لے ایس دن تو بچا۔ حساب شروع نہیں۔ کل انبیاء فرمایا ان کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کے دروازے پر جائیں گی۔ جب ہر امت اپنے نبی کے دروازے پر جائے گی تو حکم ہوگا آج سارے دروازے بند کر دو، آج ایک کوئی دروازہ کھلا ہوگا اور وہ میرے محبوب کا۔ فرمایا ہر امت اپنے اپنے نبی کے دروازے پر جائے گی، عرض کرے گی کہ آپ سفارش کریں، اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں۔ وہ ہر نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء اور ان کی کل امم وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دروازے پر جائیں گے، اور سیدنا آدم علیہ السلام اور کل انبیاء اور ان کی کل امم فرمایا وہ پھر ان سب کو لے کر میرے دروازے پر آئیں گے۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سفارش فرما دیں. پھر فرمایا میں اللہ سے سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا. اب جو اس کے اندر ایک نقطہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پر غور کریں. وسیلہ تلاش کرنا شرک ہے؟ بولیے شرک ہے نا. جو ہماری سماج کے اندر عقل معاش و ماد کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو پھر اس سے بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی شرک کون سی ہو سکتی ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دوسرے سے وسیلہ مانگا جا رہا ہے. وہاں ڈائریکٹ کہنا چاہیے تھا نا اے اللہ تو حساب شروع فرما. بولو قاعدہ تو پھر یہ تھا نا. اگر یہ شرک ہوتا تو پھر انبیاء علیہ السلام کے پاس ان کی امتیں کیوں جاتی اور سارے انبیاء ایک دوسرے کو ملا کر حضور کی بارگاہ میں کیوں آتے؟ تو فرمایا میں خطیب قیامت ہوں اور میری ہی بات سنی جائے گی. ہر نبی کا جو نبوت ہے وہ زمانی بھی ہے اور مکانی بھی ہے، مگر سونے آقا کی نبوت نہ زمانی ہے، آپ کی رسالت نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے. فرمایا محشر کے دن بھی میری نبوت و رسالت کے جھنڈے لگے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.